آج ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں اور اجڑے ہوئے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کا دن ہے۔ ماہ شوال کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ان دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کیا، رب کو نہ منا سکے، رب کریم سے اپنی من پسند حاجات کو پوری نہ کروا سکے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ شوال کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہوں گی۔ کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج 22 شوال پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ عمل پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے کو مل کر رہتا ہے۔ ماہ شوال کی 22 تاریخ پیر کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ وہ ذات ہے جو بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، تو کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا؟ بس میں اتنا کہوں گی کہ آج اس عمل کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، غربت سے نکل کر، تنگ دستیوں سے نکل کر، بے روزگاری سے نکل کر خوشحالی میں آنا چاہتے ہیں، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس وظیفے کا آج تک جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کی ذات نے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے کرتی رہتی ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو دھیان اور توجہ سے سمجھ لینا ہے۔ آج 22 شوال پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔
اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ تو فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری فضیلت اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور خلوص کے ساتھ 313 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ 313 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت سورت اخلاص ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل ہے۔ سورت اخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورت اخلاص پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، پھر آپ خود بخود اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت دھیان، توجہ کے ساتھ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں بھی پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی، اس عمل کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آج کے دن آپ ضرور کیجئے گا۔ آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا، اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دیں گے۔ بے شک اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ محترم ناظرین، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔